الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دیکھیے اللہ تعالی نے جو ہے اس دنیا کو جو ہے بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو بنانے کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو کیسے بچھایا، کس کو؟ زمین کو کیسے بچھایا جس پر ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس زمین کے نیچے جو ہے پانی ہے، سمندر ہے سمجھیے، اور اس سمندر پر اس پانی پر جو ہے زمین ٹکا ہوا ہے۔ وہ کیسے ٹکا ہوا ہے؟ پانی کے اوپر کوئی چیز رکھیے گا وہ ہلنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ ہلنے لگتا ہے وہ، لیکن زمین تو نہیں ہل رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو قرآن نے کہا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس زمین کو جو ہے پانی کے اوپر بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد فرشتوں نے لوگوں نے کہا کہ بھائی تو زمین ہل رہی ہے، پانی پہ کوئی چیز رکھی جائے گی تو وہ ہلے گی۔ تو قرآن نے اس کو کہا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس پہ جو ہے جگہ جگہ پہاڑ جو ہے ٹھوک دیے کیل کی طرح۔ پہاڑ ٹھوکنے کے بعد کیا ہوا؟ زمین جو ہے بالکل مضبوطی کے ساتھ تھم گیا، جس کی وجہ سے زمین جو ہے ایک دم بالکل اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھے ہوں گے پوری دنیا کے اندر 28 لاکھ جو ہے پہاڑ ایسے ہیں موٹے موٹے جس کو اللہ نے زمین پہ گاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے زمین نہیں ہل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس پہ اگر ہم سوچیں کہ کیسے جو اللہ نے پہاڑ کو زمین پہ گاڑ دیا کہ زمین نہیں ہل رہی ہے، کیسے یہ ہوا؟ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اسی طرح جو چیز ہمارے علم میں ہے اور ہم کو معلوم ہے، اس کی اگر خبر دی جائے، میری طرف دیکھو سب، اس کی اگر خبر دی جائے، جو چیز ہم کو معلوم ہو پہلے سے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے پہلے سے، اس کی بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح اس دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، سب کو پہلے دن سے ہی معلوم ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، غیر مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہے، کرسچن ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو موت آئے گی اور ہمیں جو ہے مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی کی موت سب کو آنی ہے، لیکن ہم قرآن ہمیں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ موت آنی ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ تو ایک لوگ کہیں کہ یہ بیوقوف تو نہیں ہو گیا کہ ہر جمعات کو یا ہر وقت جو ہے کہتا ہے کہ لوگ موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ اس لیے آنی ہے کہ ہمیں یہ بار بار قرآن یاد دلاتا ہے جگہ جگہ پہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو کیا ہے؟ موت آنی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہم جو بھی آئے ہیں، تو ہماری حرکتوں سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے کہ ایک بچہ کا جو ہے اسکول میں امتحان ہے، ٹھیک، امتحان کی تاریخ فکس ہو گئی کہ جو ہے فلاں تاریخ کو جو ہے بچوں کا امتحان ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہے، دھوپ رہا ہے آپ کے سامنے، اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں تمہارا امتحان ہے، تم کو معلوم بھی ہے۔ تو بچہ کیا کہتا ہے کہ ابا ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا امتحان ہے، لیکن ابو کیا کہتا ہے کہ تمہاری حرکتوں سے نہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا امتحان قریب ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جس کا امتحان اسکول میں ہو، جس کو معلوم ہو بھائی فلاں تاریخ کو ہمارا امتحان ہے، اب وہ بچہ کھیلے گا تو کیا وہ بچہ امتحان میں پاس ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا پاس۔ اس لیے کہے گا آپ تو کھیل رہے تھے۔ ٹھیک اسی طرح
اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا، ہر شخص کو موت آنی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کے سامنے ہی کل پرسوں ایک بچی کا انتقال ہوا پیدا ہوتے ہی، کس کو معلوم تھا کہ بچہ انتقال ہوگا؟ کسی کو معلوم تھا؟ نہیں، لڑکا تھا نا، ہاں وہی۔ کسی کو معلوم تھا آپ لوگوں میں سے؟ نہیں، اللہ نے ان کو موت دی، اس کے مقدر میں لکھا تھا یہ۔ تو دیکھیے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جا رہا ہے تو ہم کیسے دل کو کہیں کہ بھائی ہمارے عمر ابھی جو 70 سال باقی ہے، ابھی کچھ مستی کر لیتے ہیں، جب 60 سال کے ہوں گے تو کچھ نیکی کر لیں گے۔ یہ مت سوچیے، یہ سوچیے کہ ہر وقت اپنے دلوں کو اطمینان دلائیے، کہیے کہ موت آنی ہے ایک دن۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر جو ہے فکر پیدا ہوگا کہ بھائی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کیسے کرنی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اب موت کی تیاری پہلے سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے کفن خرید کے لا کے رکھ لیے گھر میں اور جو ہے قبر کھودنے کی زمین پہلے سے فکس کر لیے، یہاں پہ ہماری قبر ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، اس کے ساتھ جو ہے روزہ کی پابندی کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، اور نفلی جو چیزیں وہ کام ہے وہ کام کرتے رہیے آپ، ہے کہ نہیں؟ تو موت جو ہے ہر شخص کو جو کیا ہے آنی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جب اس کا انتقال ہونے کا وقت تھا تو انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے جو ہے وزیر سے، اس کا جو خادم تھا، اس سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد میری جو ہے جنازہ کو جو ہے، میرے میت کو جو ہے جب کفن پہنا دو تو کفن پہنانے کے بعد میرے دونوں ہاتھ جو ہے باہر رکھ دو۔ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ بھی دنیا سے کیا کر رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت پیسے والا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بہت انبار تھے، بہت پیسہ تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو ایک کفن نصیب ہوا، وہ بھی جو ہے 100 روپے میٹر کفن آتا ہے، اور وہ بھی دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے یہ بھی دیکھا جائے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے ایک ادب کے طور پہ، ایک احترام کے طور پہ یہ حکم دیا کہ میت کو جو ہے کفن پہنایا جائے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بھی کفن جو ہے قبر کے اندر آپ جائیے گا 4 دن کے بعد وہ کفن آپ کو وہ نظر بھی نہیں آئے گا، کیڑے مکوڑے کھا کے سب ختم ہو گئے۔ جس جسم پر آپ جو ہے فخر کرتے تھے، جس جسم پر جو ہے آپ سوچتے تھے کہ ہم جو ہے بہت خوبصورت ہیں، اپنے بالوں کو، اپنے چہروں کو سجاوٹ کرتے تھے، آج مرنے کے بعد اسی چہرے کو، اسی جسم کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ تو زندگی میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کو یاد کر لیں اور جو ہے جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ کام کر لیں، نہیں۔ زندگی میں آنے کا مقصد ہمارا سب سے پہلا اور سب سے اہم جو ضروری ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ جو فرض ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو سنت ہے، جو مستحب ہے، اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں، جبکہ فرض کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سب سے پہلے سوال ہوگا۔ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوئیے گا تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دنیا کے اندر نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو آپ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائے تھے کہ نہیں کھلائے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وظیفہ کیے تھے، پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، ہیں کچھ نہیں۔ روزہ نماز روزہ کچھ نہیں پوچھے گا، وہ بعد میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ اب ہماری نمازیں نہیں ہے اور ہماری زندگی میں نماز ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو کیسے ہم امید لگائے بیٹھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ جب دنیا کے اندر ہم جو ہے اذان سن رہے ہیں، اذان سن کے اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم مصلی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، تو کل قیامت کے دن ہم کیسے جنت میں چلے جائیں؟
جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں جب ہمارا یہاں نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جو ہمارے اوپر اللہ نے احکام کیا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ اے عورتوں کی جماعت تم سب کے سب پردہ کو اختیار کرو، اپنے گھروں کے اندر رہو، تو وہ چیز تو ہو نہیں رہی ہے۔ اور قرآن میں جس چیز کا بیان ہوتا ہے، قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے وہ چیز کرنا، اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار کہلائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ اب اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ بھائی ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے کو کیوں کہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم جنت میں جائیں گے ہی، دوسرے کو ہم کیوں کریں؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ خود نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرا آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کی سہیلیاں ہیں، وہ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے جو ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سمجھ گئے؟ جی، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہے 17,000 یا 18,000 مخلوق ہیں، تمام مخلوق کو اللہ نے جو ہے موت دیا ہے، سب کے ذمہ موت ہے۔ اگر مالداری یا پیسے کی وجہ سے یا دنیا کے اندر اتنے بڑے بادشاہ گزرا، فرعون بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا بادشاہ اور ظالم بادشاہ گزرا ہے، جو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہتا تھا لوگوں سے، لیکن اللہ نے اس کو بھی موت دے دیا، اور ایسی موت دیا اس کو کہ ایک گھٹنا پر جو پانی ہوتا ہے اس میں جو اس کو موت آ گئی۔ جبکہ فرعون جو ہے، وہیں پہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے نظام دیکھیے، کہاں فرعون جہنمی ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، وہیں اسی کے گھر میں ان کی بیوی جو جنتی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ مت سوچیے کہ بھائی ہم اگر ایماندار ہیں، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری وجہ سے ہمارے شوہر کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ہماری وجہ سے جو ہے ہماری بیٹی کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ایسا مت سوچیے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر چلتا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے پاس ہو جائیں گے، پیسے سے پاس ہو جائیں گے آپ، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی نیکی خود آپ کی ہی کام آئے گی، دوسرے کا نیکی آپ کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر سمجھیے کہ یہ لڑکی جو عالیہ ہے، عالیہ کے ساتھ جو ہے اس کی سہیلی جو ہے ساجدہ ہے، اب یہ دونوں سمجھیے کہ ایک دوست کی طریقے پر آ رہا ہے، ایز اے فرینڈ۔ اب یہ جو ہے کیا کر رہی ہے، عالیہ جو ہے خوب نماز کی پابندی کر رہی ہے، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہی ہے کہ اس کی جو سہیلی، اس کی جو پڑوسی ہے، جو اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کو پریشان کر رہی ہے۔ اب کسی بھی طریقے سے ہو، پڑوسی کو ہوتا ہے کچھ لوگ پریشان کرتے ہیں، پڑوسی کو دوسرے کو گالی دیتا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے عالیہ جب جنت میں جانے لگے گی لڑکی، تو ان کی جو سہیلی جن کو اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے جس کو، وہ خود کہے گی کہ یا اللہ اس نے ہم کو جو تکلیف پہنچایا، اس نے ہم کو گالی دیا، اس نے ہم کو برا بھلا کہا ہے۔ اب معلوم یہ چلا کہ جو ہے عالیہ کی ساری نیکیاں جو کس کی خاطر چلے گئی، ساجدہ کی، اس میں کس کی وجہ سے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے لوگوں کو۔ آپ اگر ساری زندگی روزہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں ہر سال، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف میں رہتا ہے، ہر وقت آپ کو گالی دیتا ہے، آپ ان کو جو ہے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آپ ان کے گھروں پہ پانی پھینک دیتے ہیں یا ان کے گھروں پہ آپ کچھ پھینک دیتے ہیں، تو آپ کا پڑوسی اگر وہ بے نمازی ہے، گنہگار ہے، لیکن آپ نمازی ہیں، آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کا سارا نیکی جو ہے اس کے اوپر چلے جائے گا، کیوں کہ یہ حقوق العباد میں آ گیا۔
یہ بندوں کا آپس میں حق ہو گیا. یہ اگر دنیا کے اندر اگر آپ نے معاف نہیں کروائے تو کل قیامت کے دن یہ شخص جو ہے ساجدہ جو ہے معاف نہیں کرے گا کہ ہم نہیں پہچانتے ہیں تم کو، تم کون ہو، تم نے ہم کو تکلیف ہو جائے ہم کو نیکی دو. بس اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے حکم کریں گے کہ جو ہے عالیہ کے کھاتے میں جو نیکیاں ہیں اس کو دے دیا جائے. اب بیچاری جو عالیہ جو لڑکی جو ہے بیچے کھڑی رہ گئی. ابھی جہنم میں جانے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے اس کے کھاتے میں نیکیاں چلی گئی. اب وہ جنت میں چلی گئی. جو ساری زندگی نماز پڑھی ہے وہ جہنم کے راستے میں جا رہی ہے. کیوں؟ ایک غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے کہ آپ نے ان کو تکلیف پہنچایا ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک رہیں تو نماز کی پابندی تو ہونی چاہیے. نماز تو فرض ہے. نماز فرض کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. ایسا نہ ہو کہ ہم بولتے جائیں اور آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. جی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک رہیں کہ جو ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف میں نہ رہے، آپ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. ایک مرتبہ جو ہے بہت بڑے بادشاہ گزرا ہے. شیخ عبداللہ نام کے جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اب وہ ایک مرتبہ جو ہے کسی جگہ پہ جو ہے درس و تدریس یعنی پڑھا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور ان کی تقریر سننے کے لوگ لاکھوں لوگ ہوتے تھے. ان کی تقریر سننے کے لیے لاکھوں کا جو ہے مجمع ہوتا تھا. اب وہ تقریر سننے کی جو لاکھوں لوگ آتے تھے، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کے بیان سننے کے لیے. تو ان کے دل میں جو ہے دیکھیے کہ جب وہ تقریر ختم ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد وہ ایک جو ہے کسی اپنے تمام مرید کے ساتھ، ان کے ساتھ 10-12 لوگ مل کے وہ لوگ مولانا جو ہے شیخ جو ہے حج کے لیے نکلے. تو حج کے جو نکلے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے نوجوان لڑکی سور چرا رہی تھی. کیا چرا رہی تھی؟ سور چرا رہی تھی. اب وہ شیخ عبداللہ بہت بڑے مولانا، بہت بڑے بزرگ، اب وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور کہنے لگا کہ اپنے مرید جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ حج کے لیے جاؤ، ہم حج کرنے نہیں جائیں گے. کہا کیا وہ حضرت؟ کہا کہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر، کیا بات کر رہے ہیں شیخ؟ اب اتنے بڑے مولانا، اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ ایک سور چرانے والی لڑکی سے شادی کریں گے آپ؟ تو بہت ضد کے بعد جو ہے بات طے ہو گئی. جب یہ لوگ 10 لوگ جو ان کے ساتھ تھے یہ لوگ حج پہ چلے گئے، مولانا یہیں رک گئے. اب جب یہ لوگ حج کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ مولانا اور ان کی جو لڑکی تھی وہ دونوں مل کے سور چلا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ دونوں مل کے سور چلا رہی ہیں. اب دیکھیے کہ یہ، اب سمجھیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. ایسا اس لیے ہوا کہ اس مولانا کے دل میں ذرا سا جو تکبر آ گیا تھا، ان کے اندر گھمنڈ آ گیا تھا. گھمنڈ کیا آیا تھا؟ گھمنڈ یہ آیا تھا کہ ہم اتنے بڑے مولانا ہیں، لوگ ہماری تقریر سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے اتنے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے. یہ ذرا 1 سیکنڈ کے لیے ان کے دل میں تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا. 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی تکبر اور گھمنڈ دیکھیے کہ ساری زندگی اللہ نے ان کو عذاب میں ڈال دیا. کہ سور کی جو لڑکی چاہ رہے تھے سور، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور ساری زندگی اتنے بڑے مولانا، اتنے بڑے بزرگ ساری زندگی سور چلا رہے ہیں. کس کے لیے؟ نتیجے میں ذرہ برابر تکبر آنے کی وجہ سے، گھمنڈ آنے کی وجہ سے. تو ہم تکبر اپنی زندگی میں کبھی نہ کریں. گھمنڈ جس کو کہتے ہیں، یہ ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے، ہم تو اچھے ہیں، ہم اچھے گھر کے لوگ ہیں، باقی سب جو کیا ہیں خراب ہے. یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ گئی تو آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے، ساری زندگی جو ہے تہجد پڑھتے رہیے، لیکن آپ جنت میں نہیں جائیے گا. لیکن آپ کے دل میں تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا.
لوگوں کو سنا سنا کہتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، لوگوں کو سنا سنا کہتے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. تو سارا نماز سارا تہجد کہاں ہو گیا؟ ختم. 1 سیکنڈ کے تکبر کی وجہ سے. اسی کو اللہ کے نبی نے جو ایک حدیث سے بیان کیا کہ دیکھیے کہ گرمی کا موسم ہو، خوب جو ہے تیز دھوپ ہو، اور ابھی اس کو آپ لوگ پوال کہتے ہیں، گیہوں دھان کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوال. وہ پوال جو ہے آپ کسی ایک جگہ جمع کر دیجئے اور خوب تیز دھوپ ہو، پورا سکھا ہوا ہو، اور اس سکھے ہوئے پوال کے اندر ہلکا سا ماچس لگا کے چھوڑ دیجئے. 5 منٹ میں وہ کیا ہوگا؟ جل کے راکھ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی ایک شخص جو ہے 70 سال تک جو ہے عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، تہجد کی نماز پڑھتا رہا، لیکن اس نے 5 منٹ یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی تکبر کر لیا، گھمنڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم جو ہے نمازی، ہم جو ہے بہت بڑے آدمی ہیں، تو ساری زندگی کی نیکیاں کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی 1 سیکنڈ میں. تو ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دل کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا. بھائی جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو منظور ہو تو اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. باقی ہم کون دے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.